بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم سبا سنابل کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انہی میں حلال کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ قوت القلوب میں بیان کیا ہے کہ عقل حلال کو ہر اچھے عمل پر مقدم کیا، اس لیے کہ عمل صالح طعام طیب کا نتیجہ ہے، یعنی نیک اعمال طعام طیب یعنی طیب کھانے کا نتیجہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا کہ لقمہ تخم ہے اور عمل اس کا پھل، تو بیج جتنا اچھا ہوگا اس کا پھل اتنا ہی عمدہ۔ مناہج میں بیان کیا کہ ہر وہ غذا جسے شریعت نے حلال بتایا ہے، اس کا اثر جو بحکم شریعت عدالت استقامت وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ موجود ہے، وہ نفس میں اور تمام اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس وقت وہ نفس عبادت کی ادائیگی میں نرم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یعنی پھر ان کے بدن اور دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے، اور شریعت نے جس غذا کو حرام بتلایا ہے یا اس کے حلال ہونے کی وجہ مشتبہ یا پوشیدہ ہے، اس غذا کا اثر جو انحراف و سرکشی ہے اس کے ساتھ بدن میں پہنچتا ہے، اگرچہ وہ ایک ہی لقمہ ہو۔ اس وقت اس غذا کا اثر نفس اور اجزاء بدن میں دوڑ جاتا ہے، اور گناہ کوشی، سرکشی، ممنوعات کی بجا آوری اور خراب عادتوں کا چسکا، یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، وہ طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ صاحب روضہ الانوار نے فرمایا، ہاتھ اور دل زمزم و کوثر سے دھو اور اس کا پانی پرہیزگاری کے چشمے سے ڈھونڈ، وہ نوالا جو اصل میں حلال نہیں ہوتا اس سے آدمی صرف گمراہی میں پڑتا ہے۔ تیری بارش کا قطرہ جب صاف نہیں ہے تو پھر تیرے دریا کا گوہر بھی شفاف نہ ہوگا۔ ہاں اے غافل، یہ معاملہ بھی عجیب ہے کہ بعض وقت شبہ والی چیزیں اور غیر ذریعہ حلال کے چند لقمے کھانے سے طاعت اور عبادت میں زیادتی محسوس ہوتی اور نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی معلوم ہوتی ہے، مگر لا حاصل۔ نقل ہے کہ ایک جوان نے ابراہیم اوہم قدس سرہ سے بیعت کی اور فرما برداری اور عبادت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اسے ذکر و فکر و مراقبہ اور تلاوت کے بغیر چین نہ پڑتا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اوہم کو حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی کہ یہ نوجوان اتنی عبادت کرتا ہے کہ مجھے میسر نہیں ہوتی۔ کچھ مدت بعد آپ نے نور باطن سے معلوم کیا کہ اس کی یہ عبادت سب بے سود ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کہ اس کا کھانا پینا غیر شرعی ذریعوں اور شبہوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جوان، جو کھانا تو کھاتا ہے مت کھا، تجھے جو کچھ کھانا ہے میرے ساتھ کھا۔ اس نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ اس کی وہ تمام ریاستیں اور عبادتیں ناتمام و ناقص رہ گئیں، اور یہ حالت ہو گئی کہ فرض نماز کا ادا کرنا بھی اس پر دشوار ہو گیا۔ ایک روز حضرت ابراہیم سے اپنی ریاضت اور عبادت کی کمی اور کوتاہی کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو رغبت اور کوشش مجھے اس سے پہلے تھی اب وہ باقی نہیں رہی۔ ابراہیم اوہم قدس سرہ نے فرمایا کہ حلال روزی کھاؤ، پھر تم پر یہ واجب نہیں کہ رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ عقل حلال خود تمام عبادات کی اصل ہے۔ شبہ کا لقمہ پلید بیج ہے جس کی پیداوار سوائے ناپاکی کے کچھ نہیں۔ تجھے پاک دربار میں حاضر ہونا ہے، لہذا پاکیزہ اور پاک و صاف ہدیہ لے کر چل۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا دودھ پیا، پھر اس غلام سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لائے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک گروہ کی کتابت کی، انہوں نے یہ دودھ مجھے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور اس دودھ کو سختی اور تکلیف سے باہر اگل دیا، اور اس طرح کہ دوسرے یہ سمجھے کہ یہ شاید اپنی جان دے دیں گے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا الہی، اس دودھ کا معذرت خواہ ہوں جو رگوں میں پہنچ چکا اور ورید میں مل گیا۔ کسی نے یہ واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ صدیق کے پیٹ میں سوائے پاکیزہ کھانے کے کچھ اور نہیں جاتا؟ منقول ہے کہ جو شخص 40 روز تک شبہ کا کھانا کھاتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ امام سہل تستری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ محبوب ہو
کہ صدیقوں کی نشانیاں اس پر منکشف ہو جائیں، اسے چاہیے کہ سوائے حلال کے کچھ اور نہ کھائے اور سوائے حاجت و ضرورت کے کوئی کام نہ کرے۔ لہٰذا خیال رکھنا چاہیے کہ سوائے حلال اور طیب کے کچھ نہ کھائے، کہ جو کچھ حرام سے پیدا ہو اس کے لیے دوزخ ہی زیادہ بہتر ہے۔ حلال وہ ہے کہ اس کی حلت پر شرع فتویٰ دے، اور طیب وہ ہے کہ جس کا دل فتویٰ دے۔ مخدوم ملت شیخ میاں قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک درویش کو خوشامد و منت سے ایک بادشاہ کے دسترخوان پر لے گئے۔ جب کھانا چنا گیا، اس درویش نے اپنی آستین سے چند روٹیاں نکالیں اور کھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کھانا حلال ذریعے کا ہے، اسے کھائیے۔ درویش نے کہا کہ اگرچہ حلال ہے مگر میرا دل فتویٰ نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ حلال ذریعے سے میں نے یہ کھانا تیار کرایا ہے، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ میرے کھانا کھانے سے کسی کا ایمان تو نہیں چلا جائے گا؟ جواب دیا کہ اگرچہ ایمان تو نہ جائے گا مگر ایمان کی حلاوت ضرور چلی جائے گی۔ تفسیر میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ جس سے منع فرما دیا گیا تھا کھا لیا اور اس کی شومی سے تخت و تاج چلا گیا اور لباس و خلا زائل ہو گیا اور آپ جنت سے باہر تشریف لے آئے، تو آپ نے پشیمانی کی حالت میں منہ میں انگلی ڈالی اور قے کر دی۔ زمین کے کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض سانپ وغیرہ نے وہ قے کھا لی تو اس کا زہر ان کے تالوؤں، ڈنکوں اور دانتوں میں اثر کر گیا، اور جو گھاس اس قے کی جگہ ہوگی اس میں زہر کا اثر ظاہر ہوا، اور جو نطفہ کے اس لقمے کی غذا سے پیدا ہوا اس سے قابیل پیدا کیا گیا۔ وہ کفر و فساد کا منشا تھا، اور جس نے قتل و ظلم کی بنیاد رکھی، اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ناجائز لقمہ کیا اثر رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو یہاں تک کہ بوڑھے ہو جاؤ اور تم روزہ رکھو یہاں تک کہ کمانوں کے چلوں کی طرح ہو جاؤ، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا مگر اس پرہیزگاری کے ساتھ جو تمہیں باز رکھے ممنوعات سے۔ امام احمد بن حنبل حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہما کے پاس بہت زیادہ آمد و رفت رکھتے۔ ایک مرتبہ یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگوں اور نہ یہ پوچھوں کہ کہاں سے آیا، اور اگر وہ دے تو کھا لوں گا۔ امام احمد بن حنبل قدس سرہ نے ان کی صحبت چھوڑ دی۔ خواجہ یحییٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مذاق میں یہ بات کہی تھی اور آپ سے معافی چاہی۔ امام احمد نے فرمایا کہ دین کے کاموں میں تم مذاق کرتے ہو، کیا نہیں جانتے کہ کھانا بھی امور دین سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عمل صالح پر مقدم کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ کولوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ کہتے ہیں کہ فضیل ایاز ابن عتبہ اور ابن مبارک مکہ میں حضرت وہب کے پاس گئے۔ کچھ عرصے کے بعد تازہ کھجوریں یاد آئیں۔ حضرت وہب نے فرمایا کہ میں تازہ کھجوریں نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ مکہ کی کھجوریں زبیدہ وغیرہ کے باغوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ اگر ان باتوں کا خیال کرو گے تو تم پر روٹی کھانا بھی دشوار ہو جائے گا، اس لیے کہ خالص بھی شبہ سے خالی نہیں۔ وہب پر غشی طاری ہوگی۔ حضرت سفیان نے ابن المبارک سے کہا کہ اس شخص کو تم نے مار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری مراد سوائے اس کے اور کچھ نہ تھی کہ ان کا کام ان پر آسان کر دوں۔ جب آپ ہوش میں آئے تو منت مانی کہ روٹی ہرگز نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ اس روز سے دودھ پینا شروع کیا۔ ایک روز آپ کی والدہ ان کے لیے دودھ لائیں۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ والدہ نے جواب دیا کہ فلاں قبیلے کی بکریوں کا ہے۔ فرمایا کہ انہیں وہ بکریاں کہاں سے ملی؟ آپ کی والدہ نے سب حال بیان کیا۔ جب آپ دودھ اپنے منہ کے قریب لے گئے تو فرمایا کہ بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ فرمایا کہ اس مقام پر کہ مسلمانوں کا اس میں حق ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، پی جاؤ۔ فرمایا کہ ہرگز نہ پیوں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس کی مغفرت گناہ کے بدلے میں لوں۔ بعض سلف نے فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی شرم رکھتا ہوں کہ میں 200 سال کے بعد حلال رزق مانگوں، ہاں وہ رزق مانگوں گا کہ مجھے اس پر عذاب نہ دے۔ انہی میں سے رات کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ فتوحات میں بیان کیا گیا ہے کہ رات اصحاب اللیل یعنی رات میں قیام کرنے والوں کا لباس ہے کہ انہیں دوسروں کی نظر سے چھپا دیتی ہے تاکہ وہ اپنی تنہائی میں مکالمہ یا محاصرہ یا مشاہدہ میں سے ہر ایک کی لذت کا حصہ اپنی لیاقت کے مطابق پائیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ رات راستہ چلنے والوں کی پردہ دار اور دن صبح کے وقت جاگنے والوں کا بازار ہے۔ رات عاشقوں کے لیے پردہ ہے، اے کاش کہ اس کا وقت ہمیشہ رہتا۔ جب راتوں کو اس دوست کا خیال میرے دل میں بسا رہتا ہے تو میں رات کا غلام ہوں اور دن میرا بازار ہے۔
خواجہ اویس کرنی قدسرہ سے منقول ہے کہ آپ کسی رات کو یہ کہتے کہ یہ رکوع کی رات ہے اور ایک ہی رکوع میں رات گزار دیتے، اور کسی رات میں فرماتے کہ یہ سجدے کی رات ہے اور ایک سجدے میں صبح نکالتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اویس، آپ تو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک ہی حالت میں اتنی بڑی بڑی راتیں گزار دیتے ہیں۔ فرمایا کہ راتیں بڑی بڑی کہاں ہیں، اے کاش کہ ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی تاکہ اسے میں ایک ہی سجدے میں گزار دیتا اور اس سجدے میں بہت زیادہ نالہ شیون اور گریہ جاری کرتا۔ آدھی رات کو جب سب لوگ میٹھی نیند میں مدہوش ہوتے ہیں، اس وقت میں ہوتا ہوں، تیرا خیال ہوتا ہے اور درد بھرے نالے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تتجاف فی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خواگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت تہجد گزاروں اور رات جاگ کر گزارنے والوں کی شان میں ہے کہ جب سب لوگ رات کا پردہ گرائے اور غفلت کے تکیے پر سر رکھتے ہیں تو یہ لوگ اپنے گرم بستروں اور نرم فرشوں سے اٹھتے، نیاز مندی کے قدموں پر قیام کرتے اور ساری ساری رات خدائے قدوس کی بارگاہ میں بحالت راز و نیاز گزار دیتے ہیں۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری راتیں روز روشن کی طرح تابناک رہتی ہیں۔ یہ سعادت اپنے بازو کے بل پر نہیں جب تک وہ بخشنے والا نہ بخشے۔ اے عزیز، صبح تک جاگنے والوں کے لیے اس وقت خدائے عزوجل کے یہاں بڑی عزت ہے، اور عبادت میں رات کا گزار دینا دل کی سختی کو دور کرتا اور محبت کو راست بنا دیتا ہے۔ لہٰذا بندہ مسلمان اپنا دل گناہوں سے گندہ نہ کرے، نہ اس کی نحوست سے رات کے قیام سے محروم رہ جائے گا۔ خواجہ سوری قدسرہ نے فرمایا کہ میں ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے رات کے قیام سے محروم رہا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کون سا گناہ تھا۔ فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے دل میں کہا، یہ ریاکار ہے۔ یہ بھی احتیاط رہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قدر آرام کرنا نہ چھوڑے کہ یہ قیلولہ ہے اور سنت۔ پھر قیام شب کا معاون یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو اور غسل بھی شب بیداری میں اثر تمام رکھتا ہے، اور مغرب و عشاء کے درمیان جاگنا سنت موقدہ ہے۔ امام قشیری قدسرہ نے یہ آیہ کریمہ یعلم خائنات الاعین، وہ آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہے، کی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ دوستوں کی آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ مناجات کے وقتوں میں ان کی آنکھوں میں چاروں طرف نیند گھومے۔ چنانچہ زبور میں ہے، وہ شخص جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب اس پر رات چھا جائے تو وہ سو جائے ہمیں بھول کر، اور جو ہمیں بھول کر سویا ہمارا وصال اس سے دور ہوا۔ عاشقان الہی کی آنکھوں میں غفلت کی نیند نہیں آتی، اور نہ ان کی آنکھیں اشک باری سے کبھی خالی رہتی ہیں۔ ایسی نیند کو عاشقوں کی آنکھوں سے کیا واسطہ؟ ان کی آنکھیں تو شمع کی مانند بہتی رہتی ہیں، بہتی رہنی چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری نے حضرت ابو یزید کی طرف ایک آدمی بھیجا اور اس سے کہا کہ ان سے عرض کرنا کہ سونے اور آرام کرنے کا وقت کب سے کب تک ہے، جب کہ قافلہ چل پڑے۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ میرے بھائی سے کہو کہ مرد وہ ہے جو تمام رات سوتا رہے، اس پر بھی قافلے سے پہلے منزل میں صبح کرے۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا کہ انہیں مبارک ہو، اس کلام کی تہ تک ہمارے احوال نہیں پہنچتے۔ کہتے ہیں کہ حسن صالح نے ایک کنیز کسی کو فروخت کر دی۔ جب آدھی رات گزری وہ کنیز بیدار ہوئی اور اس نے کہا کہ اے اہل خانہ اٹھو، نماز کا وقت ہے، نماز کا۔ ان لوگوں کو اس پر حیرت ہوئی مگر سو گئے۔ صبح ہوئی تو اس کنیز نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ سوائے فرض کے کوئی اور نماز نہیں پڑھتے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ وہ کنیز خواجہ حسن کے پاس واپس آئی اور عرض کیا کہ اے خواجہ، مجھے اس قوم کے ہاتھ نہ بھیجیے جو تہجد گزار نہیں، مجھے ان سے واپس کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن حسین کے یہاں ایک اجمی کنیز تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے آدھی رات کے وقت سجدے میں گرا دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی، الہی صدقہ اپنی محبت کا جو تجھے مجھ سے ہے میری بخشش فرما دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یوں مت کہو بلکہ یوں کہو کہ الہی اس محبت کے طفیل جو مجھے تجھ سے ہے میری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے محبوب نہ رکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ اے فضول گو خاموش رہ، اسی کی محبت نے جو اسے میرے ساتھ ہے مجھے دار کفر سے نکال کر دارالاسلام میں داخل کیا، اور اسی کی محبت نے جو اسے میرے ساتھ ہے مجھے بیدار کیا اور اپنے آگے جھکایا اور تجھے تیرے بستر پر چھوڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ جا، تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے۔ اس نے کہا کہ اے آقا، آپ نے میرے ساتھ برا کیا، میرے لیے 2 اجر تھے، اب صرف 1 اجر رہا۔ اور اس کے بعد ایک چیخ ماری اور کہا، یہ تو میرے ادنا آقا کا آزاد کرنا ہے، مولا کل کا آزاد کرنا کیسا ہوگا؟ اور اس کے بعد
بحالت مردہ زمین پر آ رہی۔ انہی میں ذکر پر ہمیشگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا، یعنی کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تمہاری زبان ذکر الہی میں تر ہو۔ یعنی اس شخص کی دولت کا کیا پوچھنا جس پر خدا کا یہ فضل و کرم ہو، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نفحات میں مذکور ہے کہ شیخ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مسلمان جن کے ساتھ دوستی تھی۔ آپ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس جن نے کہا کہ اے شیخ، آپ ان لوگوں کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بعض کو نیم خوابی میں اور بعض کو جاگنے کی حالت میں۔ کہا کہ جو چیز ان کے سروں پر ہے اسے بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس وقت اس جن نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے سر پر ایک کوا بیٹھا ہے۔ ان میں سے کسی کے بال اس کی آنکھوں کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں کہ آنکھیں بالکل بند ہیں، کسی کے سر پر وہ سوار ہیں مگر کبھی کبھی اڑ جاتے ہیں، اور کسی کے سر سے کبھی نیچے اور کبھی اوپر اڑتے ہیں۔ شیخ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ کیا آپ نے نہیں پڑھا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ عَلَیٰ، یہ شیطان ہیں جو ان کے سروں پر مسلط ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی غفلت کی مقدار اس حالت میں مبتلا ہے۔ اے بندہ خدا، تو ہر لحظہ ہر لمحہ ایک نئے فریب کا شکار ہے، اور تیرے ہر بال کی جڑ میں شیطان چھپا ہوا ہے، ایسی حالت پر کہ دنیا میں کم ہے، ہنسنے کی جگہ نہیں، رونے کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ہر ابن آدم کے دل پر بے حس و حرکت بیٹھا ہوا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے کرتا ہے تو شیطان اٹھ کھڑا ہوتا اور دور چلا جاتا ہے، پھر جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، یعنی اسے اپنے قبضہ و تصرف میں لے کر اسے لا یعنی باتوں میں لگاتا اور فاسد تمناؤں میں مشغول کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کا نہ گھیرتا تو البتہ وہ آسمان کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ لہذا ذکر کے طریقوں میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ بندہ ہر وقت ذکر میں ڈوبا رہے، حضور قلب سے ذکر کرے اور ذکر میں غفلت نہ برتے۔ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے۔ لہذا بندہ اپنی زبان کو اور دل کو ذکر اور معنی ذکر سے خالی نہ رکھے۔ جب کچھ مدت اسی حال میں گزرے گی دل میں ذکر گھر کر جائے گا، اور جب ذکر کو لازم کر لے گا تو دل کہنے سے بھی باز رہے گا، اور اب معنی ذکر دل پر غالب آ جائیں گے۔ یہ وہ معنی ہیں جن میں کوئی حرکت اور کوئی آواز نہیں، اس لیے کہ دل سے کہنا بھی بیان ہے، اور بیان اس شجر کا غلاف و پوست ہے، نہ کہ بینہ شجر۔ کلمہ طیبہ کی طرح یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ سالم ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ انتہائی کیف کی حالت میں لوگوں نے حضرت سلطان العارفین سے دریافت کیا کہ ہم آپ کی زبان سے ذکر نہیں سنتے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ زبان بھی بیگانہ ہو جاتی ہے اور ہمارے درمیان نہیں سماتی۔ حضرت واسطی کے دسرہ نے فرمایا کہ ذکر کی حقیقت ذکر کو بھول کر مذکور یعنی ذکر والے کے ساتھ قائم ہو جانا ہے۔ سوائے تیری یاد کے دل ناشاد سے ہر چیز جاتی رہی، سینے سے گلاب اور شمشاد کی خواہش نکل گئی، اور اب تیرے ذکر میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوں کہ تیرا ذکر میری یاد سے جاتا رہا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر صدق و عقیدت کی نیت سے ہو، امتحان کی نیت سے نہ ہو۔ یوں نہ آزمائے کہ مکاشفات اور مشاہدات کے متعلق جو کچھ مشائخ نے فرمایا ہے وہ درست ہے یا نہیں، کہ اس میں صدق نیت نہیں تو کچھ حال نہ کھل سکے گا۔ مخدوم ملت شیخ مینا قدسرہ جب ذکر شروع فرماتے تو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ آیت کریمہ پڑھتے، فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھتے اور تیسری مرتبہ محمد رسول اللہ فرماتے۔ اس کے بعد بلند آواز سے ذکر شروع کرتے جب تک ذوق طاری رہتا اور سانس ساتھ دیتا۔ آپ ذکر جہری میں مشغول رہتے، جب اپنی حالت پر واپس آتے تو محمد الرسول اللہ کہتے اور اس سے فارغ ہو کر پھر درود شریف پڑھتے اور یہ دعا کرتے، اللہم انا ذکرناک علی قدر قلت عقلنا و علمنا و ناہمنا فاذکرنا عندک علی قدر ساعات رحمتک و فضالک یا خیر الذاکرین یا ارحم الراحمین۔ الہی، ہم نے کم عقلی، بے علمی اور اپنی نافہمی کے تحت تیرا ذکر کیا، تو ہمیں اپنی رحمتوں کی وسعت اور فضل کے مطابق ہمارا ذکر فرما اور یاد رکھ۔
ہے سب سے بہتر یاد فرمانے اور رحم فرمانے والے۔ مخدوم ملت شیخ مینا قدس فرماتے ہیں کہ ذکر کی حالت میں حلقہ باندھنا مشائخ کی سنت اور جائز و پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی جماعت کو یکجا کر لے اور مجمع کے ساتھ ذکر کرے تو اور اچھا ہے۔ اے عزیز، یہ بھی یاد رکھو کہ بعض صوفیہ نے ذکر جہر کو اختیار کیا ہے اور بعض نے ذکر خفی کو۔ ہر دو فریق کا استدلال آیات و احادیث اور روایت سے ہے، چنانچہ وہ آیات و احادیث و روایات جنہیں ذکر جہر کے اختیار کرنے والوں نے دلیل ٹھہرایا ہے یہ ہیں۔ آیات اس باب میں کثیر ہیں، ادنا جملہ ایک ہی آیت ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ خزانہ میں ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و پوشیدہ اپنے رب کو پکارو، اس لیے کہ اب یہ زیر زبر کے بالکل بغیر ہے تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں، صرف ماخوذ ہے اور اس کے معنی میں شدت حاجت کا اظہار اور خفیہ جہر اور سر میں مشترک اور متضاد معنی کا حامل ہے۔ ایسا ہی الطائف القشیری میں ہے اور عملہ التفسیر میں ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ معنی یہ ہیں کہ اسے پکارو اور اس کی طرف اپنی حاجتیں بیان کرو گیریا و زاری سے اور تنہائی میں۔ زراعت ذلت و خواری کا ہے اور خفیہ وہ ہے جس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ ثبوت جہر میں یہ آیت بھی ہے، اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا اور یذکرون اللہ قیاما و قعودا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض نہ کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک حد مقرر فرما دی، سوائے ذکر کے کہ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہ کی جہاں اس کی انتہا ہو، بلکہ بندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور فرمایا اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، رات میں، دن میں، سفر میں، خضر میں، مالداری میں، فقیری میں، کھلے چھپے، غرض یہ کہ ہر حال میں۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے، اگر صدقے کھل کر دو تو بڑی اچھی چیز ہے۔ عقیدہ شیخ ابو نجیب سہروردی میں بیان کیا گیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ بندہ سنت اور فرض کے مابین ذکر جہری کو اختیار کرے۔ انہی میں سے ایک یہ آیت ہے، انا ابراہیم لا اوّاہ حلیم۔ تفسیر در معنی میں ہے کہ اوا وہ ہے جس کی آواز ذکر و دعا اور تلاوت قرآن میں ظاہر ہو۔ تفسیر النبی میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول سبح اسم ربک الاعلی میں 4 تعویلیں ہیں، اور تمام کا حاصل یہ ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرو اور اس باب میں جو احکام وارد ہیں انہیں ذہن نشین رکھ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔